نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت ہی سعادت کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج چنیوٹ کے اس وسیع و عریض میدان میں آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے، مختلف ادوار میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو ضلالت کے، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور ہدایت کے اور نور کے رستے پر گامزن کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں اپنے ہاں مقرب لوگوں کو انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کی شکل میں لوگوں کے ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ، ان کو مختلف ادوار میں اس دنیا کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر آخر میں آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو وحی کے لیے، الہام کے لیے منتخب کیا، اور یہ انبیاء کا سلسلہ جو آقا کائنات کے آ جانے پر اپنے کمال کو پہنچا، اپنے اختتام کو پہنچا کہ معراج کی رات آقا کائنات ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جب مسجد اقصی پہنچے، کیا دیکھا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے، جبرائیل امین آقا کائنات آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں۔ آقا کائنات نے اپنے سامنے اتنی بڑی تعداد میں خوبصورت اور نورانی چہرے والوں کو دیکھا، جبرائیل امین سے استفسار کو کیا، جبرائیل امین یہ کون لوگ آئے ہوئے؟ آقا آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے ہوئے، جبرائیل یہ یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے؟ آقا یہ یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے، جبرائیل یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ آقا انہیں اپنے امام کا انتظار ہے، ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل امین نے آقا کائنات کو کاندھا یکدست سے پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، اور اس بات پر مہر کو لگا دیا، آقا کائنات امام الانبیاء ہیں، حاتم الانبیاء ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں اس بات کو اور اچھی طرح واضح کر دیا
اللہ کلام مجید میں پورے واقعے کو بیان کر رہے، ارشاد ہوا ابھی ہم نے سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند ستارے کو ابھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، کہا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، مگر سن لو پھر اگر رسول آ جائیں، آمینہ کے لال آ جائیں، آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد پھر کسی نے اپنی نبوت کی بات کو کیا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کلام مجید میں ایک اور مقام پر اس بات کی وضاحت کر رہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ آقا کائنات ایک مخصوص قبیلے کی طرف، ایک مخصوص گروہ کی طرف، ایک مخصوص بستی کی طرف بھیجے گئے، بلکہ جب تک قیامت بپا نہیں ہو جاتی جتنی بھی انسانیت آئے گی آپ کو ان سب کا امام بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور پھر اس سے آگے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت بات کو اور زیادہ واضح کر رہے، ارشاد ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور سن لو کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، جو بھی اس بات کو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ اور ساتھیوں پھر اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت ساری بات کو سمیٹتے ہوئے کلام مجید میں اس بات کا ارشاد فرما رہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد نعمتوں کو تمام کر دیا گیا، دین کو مکمل کر دیا گیا، اور تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام کو اپنا محبوب سمجھ لیا ہے۔ اور ساتھیوں کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے آج اہل حدیث کے اسٹیج سے اس بات کو سمجھ کے جانا ہے، اپنے اذہان میں بٹھا کے جانا ہے، دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اب کسی قسم کی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو آقا کائنات کے آ جانے کے بعد کوئی دعوے کو کرے، اللہ کی قسم ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے، مردود ہے۔ اور آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا میں نے ہر ایک شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، صدیق تیرے احسانات کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا۔ آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے مختلف مقامات پر لشکروں کو روانہ کر رہے، ان کو اس بات کی نصیحت کر رہے، سنو فلاں جگہ پہ جانا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے، آقا کی رسالت کا اعلان کرنا ہے۔ جو اللہ کی توحید کو مان لے، جو آقا کی رسالت پر ایمان لے آئے، اس سے پھر جنگ کو نہیں کرنا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کی رسالت کا، آپ کی توحید کا انکار کرے مگر ٹیکس کو دینے پر آمادہ ہو جائے، اس کو بھی اپنی ایمان میں لے لینا ہے، ان کے ساتھ ہرگز جنگ کو نہیں کرنا ہے۔ اور کبھی جنگ اگر ضروری ہو گئی، اس بات کا خیال رکھنا بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو نہیں مارنا،
بوڑھوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی عمارتوں کو گرانا نہیں ہے، ان کی فصلوں کا خیال کرنا ہے۔ اور وہی صدیق جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، وہی صدیق تڑپ اٹھا، اکرما کو ہدایت دی، اکرما جاؤ فلاں بستی میں جانا ہے، دلیل کو نہیں مانگنا، برہان کو نہیں مانگنا، وضاحت کو طلب نہیں کرنا ہے، بچوں کو قتل کر دینا ہے، عورتوں کو تیز کر دینا ہے، بوڑھوں کو مار دینا ہے، ان کی بلڈنگوں عمارتوں کو گرا دینا ہے، ان کی فصلوں کو درختوں کو جلا دینا ہے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں چنیوٹ میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، جب تلک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، کسی کو وطن عزیز میں دعوی نبوت کو ماننے والوں کو روان ہی کرنے نہیں دیا جائے گا۔ تو کیا تم جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہے۔ اور آج یہ مرزا غلام احمد قادیانی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کی قسم ہے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر آپ اس مرزا لعین، اس مرزا مردود، اس کی زندگی، اس کے قول و افعال سے اچھی طرح واقف ہوں، دعوی نبوت تو بڑی دور کی بات ہے۔ کوئی بھی ذی شعور شخص اس کو لعنتی اور مردود کہے بغیر باز نہیں رہ سکتا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اس بات کا دعوی نبوت کرنے سے پہلے اس بات کا اعلان کرتا ہے، معاذ اللہ، اللہ رب العزت نے کشف کی حالت میں میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، نعوذ باللہ۔ سب ذرا مل کر ایک زبان سے کہو، مرزے پہ لعنت بے شمار، مرزے پہ لعنت۔ خدا کی قسم ہے شاہ صاحب ایسے الفاظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ایسے الفاظ کو دہراتے ہوئے شرم آتی ہے جو یہ لعین اور مردود اپنی زندگی میں اللہ کے بارے میں ادا کرتا رہا، معاذ اللہ، اللہ کو تیندوے کی تشبیہ دیتا رہا۔ اور ساتھیوں کس کس بات کو بیان کیا جائے، نہ صرف اللہ کی توہین کا ارتکاب کرنے والا، نبیوں کی توہین کا بھی ارتکاب کرتا رہا۔ شاید ہی کوئی ایک ایسا نبی ہو جو مرزے کی بکواسیات سے، مرزے کی لغویات سے بچا ہو، شاید ہی کسی ایسے نبی کے بارے میں اس نے بکواسیات نہ کی ہو۔ خدا کی قسم ہے شرم آتی ہے کہ انبیاء کے بارے میں ایسے فحش الزام لگائے کہ جن کو بیان کرنا کم از کم میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اہل بیت سے محبت جو کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا جو عظمی جزو ہے، مرزا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، آج کے بعد یہ جو سید اور سیدہ کا ڈرامہ ہے اس کو موقوف کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ سید صرف وہ ہوگا جو میرے خانوادے میں جنم لینے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، حرمت رسول پہ، حرمت رسول پہ۔ حیرانگی کی بات ہے کہ کیسے باشعور لوگ مرزے کے دعوی نبوت پر ایمان کو لے کے آتے ہیں۔ اور ہاں مجھے یاد آ گیا، اللہ کی قسم ہے وہ جہلم کا رہنے والا انجینئر مرزا جہلمی جو اپنے ایک بیان میں تقریر کرتے ہوئے اس بات کو کہتا ہے کہ لوگوں سنو، یہ میرے گولڈن ورڈز ہیں، اگر وہ مرزائی یا قادیانی جو ہمیں مسلمان مانتے ہیں تو میں مرزا انجینئر جہلمی اس بات کا اعلان کرتا ہوں، وہ قادیانی یا مرزائی جو ہمارے تکفیر کا اعلان نہیں کرتے پھر ہم بھی ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، مرزا پہ لعنت۔ اللہ کی قسم ہے آج ہم اہل حدیث کے سٹیج سے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ روئے زمین پر جس کسی کو مرزے کے یا مرزے کے ماننے والوں کے
کفر پر شک ہے، ہم اس بات کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں ہمیں اس کے ایمان پہ شک ہے۔ اور ساتھیوں، کس موقع پہ بابا شہید کے الفاظ یاد آئے؟ اسی چنیوٹ کے وسیع و عریض میدان میں بابا شہید کی زبان سے وہ تاریخی الفاظ نکلے جو صدیوں تلک بلکہ قیامت کے بپا ہونے تک اللہ کے فضل و کرم سے گونجتے رہیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ علامہ شہید نے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور علامہ شہید نے، مجھے یہاں پر کچھ سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، علامہ شہید نے چنیوڑ کے اسی میدان میں اسی منبر پر کھڑے ہو کر کیا الفاظ عطا کیے تھے کہ اللہ کی قسم، کائنات میں اگر کوئی واحد جماعت موجود ہے جو ختم نبوت کے خلاف ڈنکے کی چوٹ برسرے اعلان و برسرے میدان اعلان کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف اہل حدیث ہیں، کیونکہ اہل حدیث کائنات کی وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے صحیح معنوں میں ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکی داری کی ہے کہ تم نے ظاہری طور پر نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی روکا اور باطنی طور پر نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج فصل پک کر جوان ہو چکی، علامہ شہید کے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے بڑے ہو چکے، آج ڈنکے کی چوٹ اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں، شاہ صاحب کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کائنات میں اگر کوئی واحد گروہ ایسا موجود ہے جس نے صحیح معنوں میں ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل حدیث ہیں، کیونکہ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے، جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ علماء اہل حدیث، شہداء اسلام، شہداء اسلام۔ اور علامہ شہید کے ہی الفاظ میں چور دروازے کھلے رکھتے ہو، پھر یہ بات کہتے ہو ڈاکو آ گیا، اللہ کی قسم ہے چور دروازہ کھلا ہوگا، ڈاکو آئے گا، نقب لگے گی، چوری کی واردات ہوگی۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے شاہ صاحب، مطلب یہ ہے کہ تم بات کرو آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آقا کے فتوے کے ہوتے ہوئے، آقا کے حکم کے ہوتے ہوئے تم بات کرو جناب، بات تو آقا کی ٹھیک ہے، لیکن آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں؟ اور تم نے چور دروازوں کو خود کھولا، تم نے کہا آقا کی بات تو ٹھیک ہے، میں اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے مولوی کی رائے کو کیا کہوں، خطیب کی خطابت کو کیا کہوں؟ یہ اہل حدیث نے اس بات کا اعلان کیا، کائنات کے باسیوں سن لو، مولوی بھی غلطی کھائے، خطیب بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے، آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ اور آؤ
ذرا اپنے اپنے ایمانوں کو جانچو، اپنے اپنے ضمیروں کو ٹٹولو کہ آقا کی محبت کا دم بھرنے والے، تم بھی آقا کی محبت کا دم بھرنے والے، ہم بھی آقا کی محبت کا دم بھرنے والے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ ابھی مجھ سے قبل حجازی صاحب آقا کائنات کے خوبصورت چہرے کا نقشہ کھینچ رہے، اور مجھے وہ الفاظ یاد آ گئے شہید بابا کی زبان سے ادا ہوئے، جب چاند پر نظر پڑی منہ سے بے احتیاط نکلا، آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو تیرے چہرہ پر نور سے ملا ہے۔ اور اہل حدیثو، ہم نے اس چہرے کو دیکھا، اب ہماری نگاہوں میں کوئی دوسرا جچتا ہی نہیں ہے۔ وہ چہرہ جسے دیکھ کر حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے پیارے حبیب، ایسا محسوس ہوتا تھا آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اللہ کو کہہ رہے، اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا، آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اس چہرے کو دیکھا، اس پیر کامل کے اسوے کو دیکھا، اب ہماری نگاہوں میں کوئی دوسرا جچتا ہی نہیں۔ آج چنیوڑ کے اس میدان سے اہل حدیث کے فرزند کی دعوت کو اپنے ذہن میں بٹھا کے جانا ہے۔ ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، ہم تمہیں علامہ شہید کی بڑائی کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، یزدانی شہید کی عظمت کے گنگانے کے لیے نہیں آئے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے کائنات کے باسیوں کو بلاتے ہیں، یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم آپ کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اپنی کتاب، اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے تجدید عدم کے لیے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں دعوت قرآن و حدیث کو دیتے رہیں گے، انشاءاللہ ختم نبوت کے نعروں کو لگاتے رہیں گے، شان صحابہ کے علم کو اٹھاتے رہیں گے۔ اور کیا آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تکبیر! مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، علامہ احسان الہی ظہیر، صاحبزادہ معتصم الہی ظہیر۔ اسٹیج پر قائدین موجود ہیں، انشاءاللہ حیات باقی، بات باقی، پھر کبھی زندگی نے موقع دیا آپ سے مفصل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آخر میں ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک عہد ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔